کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب اللہ، آج بنتا حشر میں آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، کب گناہ مدینے کا میں بیمار بنوں گا یا رب، کب مدینے کا میں بیمار بنوں گا یا رب، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، ڈاک مچھر کا
قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یا رب، قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کی نیت کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً یعنی سائیڈ بینیفٹ اس کا یہ ہوگا کہ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب تو ملتا رہے گا، ساتھ ہی ساتھ چونکہ مسجد میں کھانا پینا سونا شرعاً جائز نہیں، اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نفل روزہ رکھنے کی سعادت اکثر حاصل کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی کئی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی سعادت پائی ہے۔ انہی خوش نصیب عاشقان رسول کے جھرمٹ میں دعائے افطار کا سلسلہ ہوگا، اور اسی ضمن میں کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سب سے پہلے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے، آمین۔
تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی اپنے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنا کریں، لیا کریں، تو درود پاک پڑھنا چاہیے، اس کی ہمیں خوب برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ریشان ہے، دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اس میں حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو اس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے، اس دنیا میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو دار الحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا۔ علمان والحفیظ حضرت علامہ عبد الرحمن مناوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دنیا فی نفسہی یعنی دراصل مذموم نہیں، دنیا بذات خود مذموم نہیں، چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے تو یہ چیز آخرت میں اس کی مدد کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنے اور حرام ذرائع اختیار کر کے مال و دولت جمع کرنے کے بجائے رزق حلال کمانے کا ذہن بنائیں اور حسب استطاعت صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر غریبوں کی مالی مدد بھی کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ صدقے کے فضائل و برکات سے مالا مال فرمان مصطفیٰ ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور اللہ تعالی معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بے نیازی تھی کہ در اقدس میں مال رکھنا بھی گوارا نہ فرماتے بلکہ فوراً اسے صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز نماز عصر کا سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دولت خانے میں تشریف لے گئے، پھر جلدی سے باہر آئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آ گیا کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں ہی پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کا کہہ کر آیا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، جب آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ شہنشاہ نبوت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان سخاوت کے بھی کیا کہنے، ان کی شان سخاوت بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے۔ جبریل امین علیہ السلام
رمضان المبارک کی ہر رات میں حاضر ہوتے اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرمایا کرتے تھے. بس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے تھے. تو ایسے کریم آقا، ایسے سخی آقا کے بارے میں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو جواب میں لا یعنی لفظ نہیں کہا. ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں 70,000 درہم لائے گئے. کتنے درہم؟ 70,000 درہم لائے گئے. تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ درہم ایک چٹائی پر رکھے اور پاس کھڑے ہو کر تقسیم فرمانے لگے. کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو گئے. میرے امیر اہل سنت نے ایک شعر نظم کیا ہے. آپ فرماتے ہیں، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، دو جہان کے خزانے آقا، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا، تیرا کام ہے لٹانا، مدنی مدینے والے تیرا کام ہے لٹانا، حسنین کے نانا تیرا کام ہے لٹانا، مدنی مدینے والے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی سے کوئی چیز خریدتے، قیمت ادا کرنے کے بعد وہ چیز اسی کو یا کسی دوسرے کو عطا فرما دیتے تھے. ایک بار حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا، پھر وہی اونٹ ان کو بطور عطیہ تحفتاً پیش کر دیا. اسی طرح امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا، پھر وہی اونٹ کا بچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا فرما دیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے سخی آقا، ایسے کریم آقا، ایسے نوازنے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. سخی کی آمد
کریم کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر سخاوت فرمانے والے تھے کہ جو اپنی ضرورت کے لیے خریدی ہوئی چیز بھی دوسروں کو بطور تحفہ عطا فرما دیتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم جشن ولادت دھوم دھام سے منا رہے ہیں، جن کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، گلی محلوں کو سجا رہے ہیں، خوب اجتماع ذکر و نعت منعقد کرتے ہیں، جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہیں، خوب لنگر میلاد کرتے ہیں، تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اپنے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت یعنی سخاوت پر عمل کرنے اور مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے ایک دوسرے کو تحفہ پیش کرنے کی عادت بنانی چاہیے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی اور عداوت یعنی دشمنی دور ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ یعنی دشمنی جاتی رہتی ہے، اور ہدیہ یعنی تحفہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ دونوں عمل بہت ہی مجرب یعنی تجربہ شدہ ہیں، جس سے مصافحہ کرتے رہو اس سے دشمنی نہیں ہوتی، اگر اتفاقاً کبھی ہو بھی جائے تو اس کی برکت سے ٹھہرتی نہیں، یعنی دشمنی زیادہ دیر نہیں چلتی، یوں ہی ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے عداوتیں یعنی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں، ساتھ ہی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ خوب سخاوت کی سنت پر بھی عمل کریں گے۔ میرے آقا کی سخاوت کے بارے میں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، رے بٹتی ہیں کونین میں، بٹتی ہیں کونین میں، نعمت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں، اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جنت کی نعمت، تو حضور کے صدقے میں وہ نعمت بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گی۔ ہم رسول اللہ کے بولو، ہم رسول اللہ کے، ہاں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ مٹا میرے رنجو علم یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا الہی، مٹا میرے
اپنا غم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشہ ہو نہ غم یا الہی مجھے اپنا عاشق بنا دے تو سرتاپا تصویر غم یا الہی مٹا میرے رنجو یا الہی دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے یا اللہ دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے نبی کا حرم یا الہی یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے نبی کا حرم یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم الہ العالمین ہم نے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں اے مالک و مولا اس امید پر اٹھا دیے ہیں کہ مولا تو دعاؤں کا سننے والا اور انہیں قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے نامہ اعمال پر جب ہماری نظر پڑتی ہے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تیری قسم تجھے راضی کرنے والا زندگی میں کوئی کام نہیں کر پائے ہیں۔ اے مالک و مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ مالک اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین دور و نزدیک سے پاکستان بھر سے پاکستان کے باہر سے بھی اسلامی بھائی
سفر کر کے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہیں اس امید پر کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہم سیکھیں گے، ہم اللہ والوں کی زیارتیں کریں گے۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، ان کا آنا قبول فرما لے۔ یا اللہ، ان راہ خدا کے مسافروں کا صدقہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مولا، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم تیرے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں اے مالک، مگر نفس و شیطان بڑی رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اے مالک و مولا، نیکوں کا صدقہ، نیکوں کے سردار سید ابرار جن کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں، مالک انہی کا واسطہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، سرکار کا عاشق زار بنا دے۔ الہ العالمین، دنیا کی محبت، مال دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، کئی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ تو سب کو جانتا ہے، ان کی مرادوں سے بھی باخبر ہے، یا اللہ سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں، مالک خاک شفا کا صدقہ سب کو شفا عطا فرما، ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ رب کریم، ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں، انہیں اچھے اسلامی رشتے عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم و عمل اور درجات میں برکتیں عطا فرما، ان کی اور ان کی آل کی تمام دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما۔ یا رب العالمین، محبوب کی ولادت کے یہ مبارک اور سہانے دن چل رہے ہیں، جشن ولادت کے یہ دن ہیں۔ اے اللہ، تجھے عید میلاد کا واسطہ ہمیں مدینہ شریف کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ، مرشد کے ساتھ مدینہ دکھا دے، یا اللہ مکے مدینے کی گلیاں دکھا دے، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی، دکھا دے تو مکے کی گلیاں، دکھا دے، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ جو دور و نزدیک سے اسلامی بھائی یہاں سفر کر کے آئے ہیں، ان کے سفر کو قبول فرما۔ جو یہاں سے سیکھا، اسے یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، ہمیں دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما۔ جو اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتیں کی ہیں، اے مالک و مولا، ان نیتوں پر انہیں استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین، مولا کریم، ہمیں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما، اس مہینے کا ادب و احترام عطا فرما۔ یا اللہ، محبوب کی ولادت کا واسطہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ محبوب کی جشن ولادت کا واسطہ لمحہ بھر کے لیے بھی ہم سے ہمارا ایمان جدا نہ ہو۔ تیرے کرم سے مولا، تیری عطا سے
ہم مسلمان ہیں، مرتے دم تک مسلمان ہی رہیں، اے اللہ قبر میں بھی ایمان سلامت لے کر جائیں۔ مسلمان ہیں ہم سارے تیری عطا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد